السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب المواقیت، حدیث نمبر 55۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، وفی لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ثم صلاها بین المغرب والعشاء۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا، اللہ ان کی قبروں اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہمیں درمیانی نماز سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ اتنی یہ روایت صحیح البخاری کتاب الدعوات باب الدعاء علی المشرکین حدیث نمبر 6033، اور صحیح مسلم کے الفاظ کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، ان کافروں نے ہم کو نماز عصر سے مصروف رکھا، ثم صلاها بین المغرب والعشاء، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء اور مغرب کے درمیان وہ نماز پڑھی۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ باب الدلیل لمن قال الصلاۃ الوسطی ہی صلاۃ العصر حدیث نمبر 627 ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اس بات پر دلیل ہے کہ 5 نمازوں میں سے افضل ترین نماز صلاۃ العصر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس کی خصوصیت کی بنا پر قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 میں ارشاد فرمایا اور اس پر ہمیشگی اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور صلاۃ الوسطی سے مراد صلاۃ العصر ہی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ جو صحیح مسلم میں صلاۃ العصر کی وضاحت موجود ہے، اسی پر اس کو پھر رکھا جائے گا۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے یوم الخندق۔ یوم الخندق یہ یوم الاحزاب ہی ہے، جسے غزوۃ الاحزاب یا غزوۃ الخندق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ انہی مشہور غزووں میں سے ایک غزوہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیے۔ 5 ہجری شوال کے اندر قریش اور اس کے دیگر ہم نوا قبائل انہوں نے مدینے پر دھاوا بولنے کے لیے اکٹھ کر کے مدینے کا گھیراؤ کیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے گرد مشرق اور مغرب کی دونوں سائڈوں کے درمیان خندق کھودی، اور پہاڑیوں کے گرد خندق نہیں کھودی تھی۔ یہ غزوہ مشہور غزوہ جس میں بنو قریظہ جو یہود کا ایک مشہور قبیلہ تھا، 3 مشہور قبیلوں میں سے، یہ غزوہ تقریباً 25 دن کے قریب 25 راتوں کے قریب جاری رہا اور مدینے کا محاصرہ کفار نے کیے رکھا۔ اس غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت بڑی مشقت نازل ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 10 میں بیان کیا، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر۔ یہاں تک کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ یہ خوف کی شدت کو 10 نمبر اور 11 نمبر سورہ احزاب کی آیات میں بیان کیا جا رہا ہے۔
اب ہم اس حدیث مبارکہ میں امام مقدسی علیہ رحمہ کا جو مستدل ہے، جو اہم ترین بات ہے، وہ ہے شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطی کی تفسیر صلاۃ العصر سے کی، تو یہی قوی ترین دلیل ہے جو انسانی تفسیروں سے، انسانی تعویلات سے افضل، عمدہ اور مضبوط ہے، اسی کو لیا جائے گا۔ اور نماز عصر کی فضیلت، اہمیت کو بیان کرتے ہوئے احادیث مبارکہ میں اس کے ترک پر بہت زیادہ وعید آئی ہے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ باب اسم من تارک العصر، روایت نمبر 528 کہ آپ نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے نماز عصر کو چھوڑ دیا اس کے عمل تباہ و برباد ہو گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد بھی فرما رہے ہیں مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا۔ یہاں کفار کے مد مقابل دعا، جس کو بد دعا کہا جاتا ہے، یہ کرنا اس کا جواز ثابت ہو رہا ہے۔ یہ سبھی للعموم ہے، عام طور پر اس کی اجازت ہے، لیکن مخصوص کر کے کسی کو سامنے مخاطب کر کے بد دعا دینا یا بد دعا کرنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں بہت کم عمل تھا۔ زندہ کافر پر اس کو معین کر کے لعنت کرنا راجے قول کے مطابق درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرما دی تھی لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، سورہ آل عمران آیت 128۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کفار کے رئیسوں کو، ان کے امیروں کو، ان کے دلوں کو اسلام کی طرف، ایمان کی طرف پھیر سکتا ہے۔ مالا اللہ قبورہم میں مشرکین کی طرف ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا کی ایک علت بیان فرما دی کما شغلونا، یہاں پر کاف تعلیل کے لیے ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں مصروف رکھا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے چند ایک فوائد امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی شروحات سے ثابت ہوتے ہیں، جو انہوں نے فوائد اکٹھے کیے ہیں۔ فائدہ نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام کر رہا ہے جو کام لوگوں کو تعجب میں ڈالے، اس کی علت انسان کو بیان کر دینی چاہیے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام عادت سے ہٹ کر بد دعا کر رہے تھے، تو آپ نے اس کی علت بیان فرما دی کہ انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روکے رکھا۔ فائدہ نمبر 2 ہے کہ نماز عصر کی فضیلت آپ نے اس کو بیان فرمایا۔ فائدہ نمبر 3 کہ نماز عصر کے رہ جانے کے بعد اللہ کے نبی نے اس کے وقت سے گزر جانے کے بعد بھی اس کی قضائی دی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ایک چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ نماز عصر کو یا کسی بھی نماز کو جان بوجھ کر لیٹ کرنا درست نہیں ہے، اور حالت قتال میں یا ایسی مشقت میں جہاں انسان پھنسا ہوا ہو تو نماز کو لیٹ کرنا بھی درست ثابت ہوتا ہے اس روایت کے تحت۔ یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں جو اہم ترین چیز ہے
وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عارضے لاحق ہوتے تھے، کیونکہ آپ بشر تھے۔ اگر آپ ما فوق البشر ہوتے تو آپ یقیناً نماز عصر کو لیٹ نہ کرتے۔ پھر غزوہ خندق میں تمام کے تمام واقعات اس بات پر بین اور واضح دلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشروں میں سے ہی آپ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ امام مقدسی علیہ رحمہ کا جو استدلال ہے وہ بالکل واضح ہے کہ نماز عصر کا تذکرہ اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس روایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ واتوب الیہ۔